بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ والد، بھائی اور ماں کی محبت کے زیر سایہ پروان چڑھنے والی مشرقی لڑکی نے آج اپنا آدھا دین مکمل کیا۔ نکاح کی سنت ادا کرنے کے بعد مولانا تو چلے گئے، باپ نے سر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹی کو دعائیں دی، بھائی نے ماتھا چوما اور باہر کے انتظامات کی طرف متوجہ ہوئے۔ سمٹی ہوئی بیٹھی انیلا نے جھکا سر اٹھا کر ماں کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں آنے والی سسرال کو لے کر خدشات بھی تھے اور بیٹی کے لیے فکر مندی بھی۔ دعائیں تو ساری عمر مانگتی آئی تھی بیٹی کے اچھے نصیبوں کی، مگر ساس کا کرخت لہجہ بتا رہا تھا دعائیں رائگاں گئیں۔ زندگی بھر کی کمائی بیٹی کے جہیز اور بارات کے کھانے پر لگا دی۔ تعلیم اس کا حق تھا، وہ جہاں تک ممکن ہوا دلائی، شعور دیا، اچھے برے کی تمیز سکھا کر آج پھر ایک بیٹی کی رخصتی پہ گھر کا آنگن سونا ہوا۔ سسرال پہنچتے ہی پہلے دن ساس نے بارات کے کھانے کو لے کر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ وجہ صرف اتنی سی تھی کہ انہیں ہر حال میں قصوروار اس لڑکی اور گھر والوں کو ٹھہرا کر اپنے اور اپنے بیٹے کو معصوم ثابت کرنا تھا، تاکہ بعد کے معاملات آسانی سے طے پائیں۔ شروع میں ہر ہنگامے پہ کچھ لوگ انیلا کا ساتھ دیتے، کچھ اس کی ساس تہمینہ کا۔ وہ چپ تھی۔ شعور کی ایک سطح وہ ہے جہاں انسان بد کلامی کا جواب بد کلامی سے دیتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دے کر مارتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر گھر تباہی کے دہانے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ شعور کی دوسری سطح وہ ہے جہاں انسان بد کلامی کا جواب خاموشی سے دیتا ہے اور بد کلامی کرنے والے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا کرنا اکثر نقصان دہ ہے، لوگ کمزور سمجھ کر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ جبکہ شعور کی تیسری سطح بھی ہے، اس میں انسان نہ صرف اپنے جذبات پہ قابو پاتا ہے بلکہ برے رویے کا جواب بہتر اخلاق سے دیتا ہے۔ شعور کی یہی تیسری سطح جس کی وجہ سے معاشرہ پروان چڑھتا ہے۔ ماں، 8 مہینے ہو گئے، کب اس عذاب سے جان چھوٹے گی؟ جتنا نچوڑ سکتے تھے ہم اس کے ماں باپ کو نچوڑ لیا، اب تو کچھ کر تاکہ میں اس کو طلاق دوں اور ہم اگلا شکار ڈھونڈیں۔ ساس کے لیے چائے بنا کر لے جاتے ہوئے اس نے اپنے شوہر کے الفاظ سنے۔ وہ شوہر جس نے کوئی کام کیا نہ کاج، ذرا سی مشکل پہ اسے میکے دوڑایا کہ ماں باپ سے پیسے لاؤ، اور وہ کیسے لاتی تھی وہی جانتی تھی، اور اب اپنی زندگی سے نکالنے کا کہہ رہا تھا وہ زندگی جس میں سکھ بے شک نہ پایا ہو مگر ماں باپ کا مان تو سلامت رکھا کہ بیٹی اپنے گھر ہے۔ وہ لڑکھڑائی، سنبھلی اور واپس کچن میں چلی گئی۔ اگلی صبح، بتاؤ کہاں ہے میرے سونے کا سیٹ؟ بتاتی ہے یا بلاؤں پولیس کو؟ بالوں سے پکڑے ساس نے انیلا کو صحن میں لاپٹکا، اور وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کا رزق اب اس گھر سے اٹھ چکا۔ تبھی ماں بیٹا ملی بھگت سے اس پر چوری کا الزام لگا کر گھر بدر کریں گے، اور پھر طلاق جیسا داغ اس کے پاک صاف دامن کو داغدار کر دے گا۔ امی سچ میں نہیں جانتی آپ کا زیور کہاں ہے، میں نے تو اپنے زیورات بھی آپ کے پاس رکھوائے ہوئے ہیں۔ ارے ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، یعنی تم 2 ٹکے کی لڑکی مجھے غاصب کہہ رہی ہو؟ بلال، او بلال، نکل باہر، دیکھ اپنی بیوی کے کرتوت، سرے عام تمہاری ماں کو غاصب کہہ رہی ہے، بھیج اس پہ 3 حرف، نکال اس کو گھر سے۔ کیا تیری اتنی غیرت کام نہیں کرتی؟ ساس نے شور مچا کر بلال کے ساتھ ساتھ آس پڑوس کے لوگوں کو بھی مدعو کیا، جھوٹ موٹ کے آنسو بہا کر خود کو مظلوم ثابت کرنا چاہا۔ وہ لوگ اس محلے میں سال پہلے ہی آئے تھے، یکدم بیٹے کی شادی کی، اور محلے والے نہ تو ان کو ٹھیک سے سمجھ سکے نہ ہی نئی آنے والی بہو کو۔ سب تماش بین تھے، کسی ایک نے بھی آگے بڑھ کر ظالم کو نہ روکا جس نے چند پیسوں کی خاطر ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر دی، اس کے گھر والوں کو اذیت میں مبتلا کر دیا۔ بلال نے طے شدہ پلان کے مطابق طلاق دے کر خالی ہاتھ انیلا کو گھر سے دھکے دے کر نکالا۔ چند دنوں کے بعد بلال کے گھر، ارے بہن آئیں آپ کا اپنا گھر ہے، بھئی اب اپنے جگر کا ٹکڑا ہمیں دے رہے ہیں تو یہ گھر کیا حیثیت رکھتا ہے اس کے سامنے؟ لڑکے کی ماں نے ڈرائنگ روم میں رکھے صوفے کی طرف اشارہ کر کے بیٹھنے کی دعوت دی، جبکہ لڑکی کی ماں آنکھیں گھما کر آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی۔ فریش پینٹ کی خوشبو ایئر فریشر کی مہک میں جذب ہو کر ان کے نتنوں سے ٹکرائی۔ آپ نے ریسنٹلی پینٹ کروایا ہے؟ اتنا عجیب سوال اور وہ بھی اچانک سے سن کر لڑکے کی ماں گڑبڑائی۔
جی جی، یہ ہمارا آبائی گھر تھا، بس بلال کے ابا کی وفات کے بعد ہمیں بے دخل کر دیا سسر صاحب نے۔ اب ان کی وفات کے بعد یہ ساری ملکیت بلال کی ہے۔ میں تو چاہتی ہوں ایک پیاری سی بہو لاؤں جو اس گھر کو سنبھالے۔ اب میری تو بوڑھی ہڈیوں میں جان نہیں رہی۔ لڑکی کی ماں نے مصنوعی مسکراہٹ سے نوازا۔ جی جی بہن، انشاءاللہ میری بیٹی بہت اچھے سے سنبھالے گی گھر۔ اور یوں چند دنوں بعد دھوم دھام سے ایک نئے گھر میں نیا شکار آ گیا۔ شکاری شکار کی خوشی میں بدمست ہاتھی کی طرح دن گزار رہے تھے، اس بات کا خیال کیے بغیر کہ جب ہاتھی بدمست ہو کر نقصان پہنچانے لگتا ہے تو اس کے شکار کے لیے جال بچھایا جاتا ہے، اور کیا خبر یہ ہاتھی بھی اپنے جال کی طرف گامزن ہو۔ کیا واقعی وہ شکار تھا یا شکاری؟ انیلا کے متعلق جس نے سنا منہ میں انگلیاں داب لی۔ رشتہ کروانے والی بوا بھی آنکھیں ماتھے پہ رکھ کر بیٹھ گئی۔ سارا قصور بوا کا نہیں تھا، قصوروار والدین بھی ہوتے ہیں جو رشتہ داروں کی باتوں میں آ کر جلد بازی میں اپنے بچوں کو گھر سے رخصت کرنے کی کرتے ہیں، یا کسی آفت کے سر بچی کو باندھ دیا جاتا ہے، یا اپنے گھر آفت کی پڑیا لے آتے ہیں۔ ایسی کئی انیلائیں اپنی قسمت کا لکھا بھگت رہی ہیں۔ طلاق دینے والی زبانوں کو کیا معلوم بیٹی رخصت کیسے ہوتی ہے، اور ہمارا معاشرہ طلاق شدہ عورت کو ہمیشہ قصوروار ٹھہرا کر مرد کو مظلوم بنا کر پیش کر دیتا ہے، جس کی بدولت کچھ عرصے بعد پھر کوئی نہ کوئی انیلا ان کے ہاتھ چڑھ جاتی ہے۔ لیکن قدرت کی لاٹھی بے آواز ضرور ہے، مگر جب پڑتی ہے تو چوٹ کھانے والے کی چیخیں دور دور تک سنائی دیتی ہیں۔ انجم بلال کی نئی بیگم، نئی اس لیے کہ انیلا سے پہلے بھی وہ 2 شادیاں کر کے فارغ ہو چکا تھا۔ یہ لوگ مڈل کلاس لوگوں کو پھنساتے تھے تاکہ عدالتی کارروائی ان کے بس میں نہ ہو، مگر اس بار پارٹی دے کر اپنے اس کبھی فیل سے توبہ کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ ساری عمر سسرال کا دیا کھاتے رہیں۔ انسان اپنی چال چلتا ہے مگر وہ بھول جاتا ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 30، جبکہ اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ انجم کا ایک بھائی پسند کی شادی کے جرم میں گھر بدر تھا۔ اس کو جب بہن کی شادی کا علم ہوا تو بہت افسوس ہوا کہ والدین نے بتانا تک مناسب نہ سمجھا۔ حارث کو اپنی ننھی بہن سے بہت محبت تھی، اسے پتا تھا بہن بھی مجبور ہے، کیونکہ والد گرامی صاف الفاظ میں کہہ چکے تھے جس نے حارث سے رابطہ رکھنا ہے یا اس کی یاد میں آنسو بہانے ہیں تو اس کے پاس چلا جائے۔ حارث نے اپنے چند کانسٹیبل کو اپنے بہنوئی کے متعلق الف سے یہ تک ساری معلومات لانے کا ٹاسک دیا۔ بھائی تھا نا، یقین چاہتا تھا اس کی بہن جس گھر میں گئی ہے وہاں وہ رانی بن کر رہے گی یا نوکرانی۔ ایک ہفتے کے اندر اندر بلال کے ماضی کو ایک فائل میں تمام ثبوتوں کے ساتھ حارث کے ہاتھ میں تھما دیا گیا، جسے دراز میں رکھ کر وہ ایک ضروری کام کے لیے تھانے سے باہر نکل گیا۔ سیالکوٹ میں تھانہ صدر کی حدود میں کچھ راہ چلتے لٹیروں اور پولیس کے بیچ جھڑپ ہو گئی، جس سے ایک پولیس انسپکٹر زخمی جبکہ مخالف پارٹی سے ایک مجرم زخمی اور دوسرا فرار۔ انسپکٹر کو افراتفری میں قریبی ہاسپٹل لایا گیا۔ یہ انسپکٹر کوئی اور نہیں بلکہ حارث ہی تھا۔ حارث کے باپ کو کسی نے بتایا کہ آپ کا بیٹا اس وقت سیریس کنڈیشن میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ پدرانہ محبت جاگی اور انا کی دیوار کب گری کچھ پتہ ہی نہ چلا، بس بھاگم بھاگ گاڑی میں بیٹھے اور ہاسپٹل پہنچے۔ حارث کو آپریشن تھیٹر سے ICU میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ گولی نکال لی گئی تھی مگر وہ ابھی بھی خطرے میں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ماں بہن بہنوئی سب ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھے دعائیں مانگ رہے تھے۔ امی بھابھی کو بتایا حارث بھائی کا؟ انجم نے ماں سے سوال کیا تو سب کو حیرت ہوئی۔ بلال اور اس کی ماں کو جب علم ہوا کہ انجم ایک پولیس والے کی بہن ہے، ان کے ہاتھوں کے تو طوطے چڑیا سب اڑ گئے۔ نہیں بیٹا، پریشانی میں کچھ یاد نہیں رہا، تم ایسا کرو دانیال یا اپنے بابا کے ساتھ جا کر اسے لے آؤ، پریشان ہو رہی ہوگی اکیلی۔ انیلا کے لیے رشتہ آیا ہے، بھائی نے ماں کو آ کر بتایا۔ ہیں سچ میں؟ کون لوگ ہیں؟ خاندان کیسا ہے؟ اماں یہ سوال اگر پہلے کر لیے جاتے تو انیلا اس حال میں نہ ہوتی۔ اچھا ماں کو زیادہ فلاسفر بن کے نہ دکھا، چل بتا کون لوگ ہیں؟ تیرے دیکھے بھالے ہیں؟ جی اماں، میرے آفس میں ہی کام کرتا ہے لڑکا، بہت اچھا ہے۔ 2 بھائی ہیں، ماں کا چند برس قبل انتقال ہو گیا۔ باپ ہے، اس گھر کو عورت کی ضرورت ہے، اور ہماری انیلا تو ہے ہی سگڑ، اپنی دھیمی طبیعت سے دیکھنا جنت بنا دے گی گھر کو۔ بات تو تیری سچ ہے بیٹا،
یہی طبیعت ہے اس کی، اتنا کچھ ہو گیا اور نہ شکوہ نہ شکایت۔ مجھے ہال اٹھ رہے تھے کہ میرے بعد کیا بنے گا اس کا۔ اماں ایسے تو نہ کہا کریں، اللہ ہمارے سروں پر آپ کا سایہ سلامت رکھے، آمین۔ تو میں لے آؤں کل ہی مہمانوں کو، آپ انیلا سے بات کر لینا۔ ہاسپٹل سے گھر آتے 1 ہفتہ لگ گیا۔ حارث کو اس کے والدین اس کی بیوی سمیت اپنے گھر واپس لے آئے تھے۔ 2 ہفتے مزید حارث میڈیکل لیو پہ گھر رہا اور ان 2 ہفتوں میں بلال اور اس کی ماں نے 1 سے زیادہ چکر نہ لگایا، جبکہ انجم آتی جاتی رہتی تھی۔ سر آپ نے ایک لڑکے کا پتہ کرنے کا کہا تھا۔ ہاں تو؟ کانسٹیبل کے سوال پر اس نے حیرت سے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سر اس لڑکے کے خلاف 1 ماہ قبل FIR درج ہوئی تھی۔ میں نے قریبی تھانوں میں بھی سرچ کیا اور اس کی رپورٹ آپ کی بیماری کی وجہ سے فوری طور پر نہیں دے سکا۔ حارث کو یاد آیا اس نے بلال کے متعلق فائل دراز میں رکھی تھی۔ اچھا تم جاؤ، میں دیکھتا ہوں، اور اس FIR کی فوٹو کاپی نکلوائی۔ اوکے سر۔ ٹنگ ٹانگ، دروازے پہ لگی بیل پہ ہاتھ رکھ کر بٹن دبایا۔ ارے صبر کرو، کون سا پولیس لگی ہے پیچھے جو ہاتھ ہٹانا ہی بھول گئے ہو، احمق انسان۔ دروازہ کھولتے ہی احمق انسان، اوپس، مطلب حارث اس کے سامنے کھڑا تھا، مکمل یونیفارم پہنے، پولیس کی نفری کے ساتھ۔ ہتھکڑی لگاؤ اسے، اور خاتون اہلکار کو اشارہ کیا تاکہ وہ گھر کے اندر جا کر اس کی والدہ کو لے کر آئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شریفوں کے گھر آنے کے کون سے طریقے ہیں؟ حارث نے اپنے ہاتھ میں پکڑا سرچ وارنٹ دکھایا۔ لے چلو انہیں، ان کی سروس میں آ کر کرتا ہوں۔ 1 ماہ قبل FIR درج کروانے والے انیلا کے بھائی اور شوہر تھے۔ پہلے وہ کمزور تھے مگر انیلا کے سسر بھی ریٹائرڈ پولیس آفیسر نکلے۔ انہی کے مشورے پہ ساری کارروائی کی گئی تاکہ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے۔ ماں باپ تو اولاد کا بھلا چاہتے ہیں، اپنی سی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وقت اور حالات اگر ناموافق ہوں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس سب کے باوجود اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے سے گریز نہ کریں۔ یہ زندگی آپ کی ہے، اسے بہترین طریقے سے گزاریں۔ ظالم کے خلاف آواز بلند کریں۔ اگر چپ رہیں گے تو آپ کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ ضروری نہیں کہ ہر بار آپ کو حارث جیسا بھائی ملے یا نوید جیسا شوہر جو انیلا کے لیے سٹینڈ لے سکے۔ قرآن پاک کی سورہ شورى آیت نمبر 40، جس کا ترجمہ ہے، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ کہانی بھی ختم ہوئی۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔